بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو سیریز ہم شروع کرنے والے ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنریشنز میں اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ سو جسٹ اسٹک آن ٹو اٹ، بیکاز میرے سے بہت سارے لوگ سوال بار بار کرتے تھے کہ سر جس طرح کی ٹرمینالوجی میں آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی سناتے ہیں، صحابہ اکرام کی ایز فیوچرسٹک ویژنریز بتاتے ہیں، اس طرح کی کوئی کتابیں ہمیں ریکمینڈ کیجیے۔ سو مطلب میں اتنی ریسورس تو کوئی نہیں ہے ایسی جس میں اس طرح آپ کو ریکمینڈ کر سکوں، تو میں نے کوشش کی کہ اپنی ریسرچ کر کے کہ ایک چھوٹی سی ایک سیریز نکالی جائے جس میں ہم جتنی بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکوں اس کی کوشش کر سکوں۔ اچھا، ویسے تو میں ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو اسرار صاحب کو پڑھنا چاہیے، آپ کو غامدی صاحب کو پڑھنا چاہیے، آپ کو مودودی صاحب کو پڑھنا چاہیے، آپ کو استاد عثمان ہیں ان کو پڑھنا چاہیے جو آج کل کے ہیں، ڈاکٹر عمر سلیمان ہیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، بیکاز دیز آر فیبولس پیپل۔ اور آج کی جو ہم نے بہت ساری انفارمیشن ہے ان سارے لوگوں سے مل جل کے لی ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ جو ساری کہانی ہے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اراؤنڈ گھومے گی اور ان کے اراؤنڈ جو لوگ آئے، سو ہمیں اس سے یہ بات یہ سمجھ آئے گی کہ وہ کس طرح سے وہ ساری چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینٹور کر رہے تھے، اور چھوٹے چھوٹے واقعات سے جو لوگ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑے تھے وہ کون سا اینگل تھا جس کو وہ سمجھا رہے تھے۔ تو آج جن کی ہم کہانی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں جو جب سے دنیا بنی ہے وہ اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور جتنے بھی آج تک پیغمبر آئے ہیں ان سے ان کی انٹریکشن ہوئی ہے، ان کو انہوں نے کوچ کیا ہے، ان کو مینٹور کیا ہے، ان کو باتیں بتائی ہیں، ان کو سمجھایا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام اتنے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں اس ساری دنیا کی ڈائمینشن میں کہ جتنا پروبیبلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بہت قریبی دوست کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا نام ہے جبریل، اس کے بارے میں ہم کیا، تو جو ایل کے بارے میں تو سب لوگوں کا متفقہ رائے ہے کہ یہ نام اللہ کے ناموں میں سے ہے اور اس سے مراد اللہ ہی ہیں۔ تو اگر ہم جبر کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سرونٹ، عبد، سرونٹ۔ سو اس کو پورا لے کر جب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرونٹ آف اللہ، اور وہ ایکچولی سرونٹ آف اللہ تھے۔ وہ اتنے اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ اتنا ڈیپلی کرتے ہیں، اتنا ڈیپلی کہ بہت ہی کم اس پوری یونیورس میں لوگ ہیں جو نبی اللہ تعالیٰ کو اتنا ڈیپلی سمجھ سکتے ہیں۔ سو یہ بخاری کی اس میں سے ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان کے بارے میں بھی، جو ہمیں تو صرف پتہ ہے نا کہ پیس بی اپون ہم سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نام لیا جاتا ہے، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہوا ہے جبریل پیس بی اپون ہم۔ سو ٹو می ایک بڑی مجھے لگا کہ یہ ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوئی ہے۔ سو پروفیٹ نے ان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ریفر کیا، ان کا نام لیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ the one who is with my Lord، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب بھی ان کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ ان کو کس نام سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے ان کو روح الامین، روح القدس، the noble messenger، ان کے نام سے ان کے بارے میں بات کی ہوئی ہے۔ سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا ان کی فل اینجلک فارم میں، کیا انہوں نے دیکھا؟ ہاں دیکھا انہوں نے۔ اور یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی فل اینجلک فارم میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ پورے ہورائزن پہ چھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے تقریباً 600 پر تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پر صرف پر ہی نہیں تھے 600، اور وہ اپنے تھورن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے تھورن سے ان کے جو ونگز تھے ان سے پرلز اور روبیز جو تھے وہ گر رہے تھے، اتنا خوبصورت، اینڈ ہی واز موسٹلی گرین۔ سو یہ کتنے obviously وہ اتنے بڑے تو تھے، دیکھ کے تو ایک بندے کو ہوتا ہے، بٹ یہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کریشن کی ہے۔ سو ہی واز اے ویری ویری بیوٹیفل کریشن آف اللہ۔ تو ان کا جب اگر ہم آگے چلنا شروع کرتے ہیں تو جب وہ ہیومن فارم میں جب بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ان کی، اور وہ کون تھے؟ ان کو وہ تھے جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں اس زمانے کے، کیونکہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام تھے،
اور یہ بات مانی ہوئی ہے کہ حضرت جبریل جب بھی جس زمانے میں تشریف لائے وہ اس زمانے کا جو سب سے خوبصورت انسان ہوتا تھا وہ اس کی فارم میں چینج ہو گیا. سو بیوٹیفل. سو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہی واز اے کلیم اللہ. اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ہر فرشتے سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ کچھ چند فرشتے ہیں جن میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے جن سے وہ بات کرتے ہیں. سو یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے. تو مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ 1,24,000 پروفٹس کو انہوں نے ٹیچ کیا, انہوں نے سپورٹ کیا, ریز کیا, پروٹیکٹ کیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ کب آپ نے شیطان کو سٹونز مارنے ہیں. جو حج کا طریقہ ہے وہ ان کو بتایا کس طرح. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تو بہت گہرا کنواں تھا, ظاہری بات ہے. تو اگر وہ ڈائریکٹلی گر جاتے تو پھر تو ظاہر ہے پرابلی بچتے کہ نہ, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور ایکچولی حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو اپنے ونگز کے اوپر روکا بفور وہ اس کو ہٹ کرتے. سو دس از ان کا ہر پروفٹ کے ساتھ بڑا ہی ایک خوبصورت ایک ریلیشن شپ تھا. تو ترمذی کی یہ روایت ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ جب جبریل علیہ السلام نے کہ جب جو تھے نا جو فرعون تھا وہ بالکل ڈوبنے والا تھا نا, تو میں نے نا اس کے منہ میں نا ڈرٹ کک کرنی شروع کی, کہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اگر اس نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معافی نہ کر دے. جبریل علیہ السلام وہ نا فرعون کو نا کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جتنا اچھا اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے, جتنا وہ اللہ کے کلوز تھے, تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ از دی اونلی ون. اور فرعون کیا تھا, کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. تو یہ ان کے ساتھ ریف تھی. تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے بہتر کون جانتا ہے. تو وہ کہنے اللہ تعالیٰ تو اتنے مرسیفل ہیں کہ اس کو اس وقت بھی معاف کر دیں گے. تو ان کہتے ہیں میں نے اس میں نا ان کے منہ پہ نا ان کے ڈرٹ ڈالنی شروع کی. تو اللہ تعالیٰ نے پتا کیا کہا کہ جبریل تمہارے ڈرٹ ڈالنے سے تو کچھ نہیں ہونا تھا, اگر وہ دل سے معافی مانگ لیتا ڈیپسٹ اپنے اس سے, تو میں اس کو اس وقت بھی معاف کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. سو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ کا کیریکٹر حضرت جبریل علیہ السلام کو کتنا ڈیپلی پتا ہے کہ وہ کتنے مرسیفل ہے. فرعون کو جانتے ہیں نا آپ, اس کو بھی معاف کر سکتے تھے وہ, ٹھیک ہے. سو دس واز جبریل علیہ السلام. تو آگے چلتے ہیں جی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی وہ آتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اللہ کو, اللہ obviously نام تو لیتے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ ہے, the most highest one, ان کے بارے میں اس طرح بات کرتے تھے. اور جو حضرت عمران علیہ السلام کی جو فیملی کے ساتھ جب انہوں نے ہوا کہ جب ان کی جو تھی بیٹی مریم علیہ السلام, تو وہ مسجد کے بعد وہ جا کے نا سن رائز دیکھتی تھیں, میڈیٹیٹ کرتی تھیں یا کیا کرتی تھیں, تو وہاں پہ ہوتی تھی. تو انہوں نے اس وقت بھی نا پردے کا اہتمام کیا ہوتا تھا, اپنے چاروں طرف نا وہ ایک باؤنڈری لگا کے رکھتی تھی کہ کوئی وہاں پہ انٹر نہ کرتے. شی واز جسٹ اے ٹین ایجر, 14, 15, 16, 18 سال کی لڑکی تھی, بٹ شی واز ویری ویری کانفیڈنٹ وومن. تو جب حضرت جبریل ان کے سامنے آئے تو وہ تو اس وقت کے جو سب سے خوبصورت انسان ہوتا تھا, سب سے خوبصورت مرد, اس میں آتے تھے. تو جب وہ ان کے سامنے آئے تو اب حضرت مریم کا کیریکٹر دیکھیں. بیفور وہ اپیئر ہوئے تو انہوں نے ان کو کہا, ساتھ ہی انہوں نے کہا I take refuge in Allah, if you're fearful stay away. کیسا کمال, یہ ایک خواتین کے لیے ایک بڑا میسج ہے. سو ایک دم سے نا جبریل نے نا اپنی اینجلک فارم میں آئے, کنورٹ ہوئے اور ان کو بتایا کہ نہیں, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور میں آپ کو ایک بیٹی کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں. اور وہ تھرو آؤٹ جو ان کی وہ جو قرآن پاک بتاتے ہیں, ان کی جو پوری پریگننسی کی ایک پورا جو سٹوری ہے وہ بتائی, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو ہلائیے, اس میں سے کھجوریں گریں گی, وہ آپ کھائیے, آپ کے نیچے پانی کی نہریں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں, اس سے آپ کیجئے. کیونکہ she was devastated, وہ بہت پین میں تھی آف کورس. تو جبریل ان کو اسسٹ کرتے رہے سارا وقت. اور اس کے بعد لیکن انہوں نے جب ان کو یہ کوچ کر لیا تو ان کو ایک چیز کہی ہوئی تھی کہ جب آپ اپنے کمیونٹی میں جائیں گی تو آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ڈیفینڈ کریں. لیٹ دس چائلڈ ڈیفینڈ.
تو جب ہم سب جانتے ہیں جب وہ وہاں گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کی گود میں اتنا چھوٹا بچہ تھا, انہوں نے گواہی دے دی تھی. سو دس از, یہ کتنی زبردست بات ہے. تو یہ ساری کہانی جو ہے ہم نے جبریل علیہ السلام کے تھرو ہی ہمیں پتہ چل گئی, جو قرآن پاک میں آتی ہے کہ وہ ہی واز دیئر. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ہم لوگوں کا تو یہ ایمان ہے ایز اے مسلم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیا گیا تھا, تو وہ کیسے گئے تھے؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام واز دیئر, وہ ان کو یہاں اس دنیا سے اٹھا کر وہ آسمانوں میں لے کر گئے تھے. It was حضرت جبریل علیہ السلام, so he was there. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے سورۃ القدر میں بھی ہمیں ان کا نام لیا جاتا ہے, ان کو روح القدس کہا گیا ہے. سو ان کا وہ اللہ تعالیٰ کے بہت کلوز تھے, اور جو سب سے پہلی کریشن کی وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام ہی کیا, اور انہوں نے جو سب سے پہلی کلمہ, جس طرح بچے جو بہت زیادہ روتے ہیں, جب بھی کوئی بڑا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. بلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خاص قسم کی ساؤنڈ نکالتا ہے, کوئی اور کرے تو حضرت جبریل جب came into being تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, there is no power or strength except through Allah. So this was his دعا, okay, جو ہمارے لیے اتنی ہمیں بار بار ہمیں کہا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ یہ آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے کیا کیجیے. سو جبریل علیہ السلام کی جو یہ کہانی ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر کچھ دن نہیں آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ تو ان سے پوچھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اور یا کوئی بھی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم اس دنیا میں نہیں آ سکتے. سو اٹ از only and only اللہ تعالیٰ کی ول ہے کہ ہم آتے ہیں یا ہم جاتے ہیں. سو ہم صرف انہی کو فالو کرتے ہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے جو 2 آسمان کے جو منسٹرز تھے وہ تھے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام, اور جو دنیا میں سے تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو جو حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا انکاؤنٹر ہوا اپنی زندگی میں وہ کیا تھا؟ چھوٹے سے بچے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ کھیل رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ, جو ان کے دوست تھے اس وقت ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو دیکھا کہ انہوں نے کہ ایک بچے جو تھے کچھ بچے ان سے جو تھے وہ ڈر کے بھاگنا شروع, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک بندے نے پکڑ کے زمین پہ گرا دیا ہوا تھا. اب جو یہ تھے یہ بچے باقی اتنے ڈر گئے کہ بھاگتے ہوئے گئے اپنی ماں کے پاس, انہوں نے کہا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ہی دے گا, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا, اس میں سے ان کا ہارٹ نکالا, زمزم سے اسے کلین کیا, اس میں جو بھی امپیورٹیز تھیں ان کو نکالا اور ان کو واپس لگایا اور سیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم was standing aside, اور یہ وہ سارا ان کے لیے کام ہو رہا تھا. تو یہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جب مجھے ہوا تو میں obviously وہ تو بہت ڈر گئے تھے, وہ بھی ڈر گئے تھے اور وہ بچے بھی بہت زیادہ ڈر گئے تھے, but this was his first encounter حضرت جبریل علیہ السلام سے. تو اس کے بعد بہت سارا عرصہ گزر گیا, اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کو ایک عرصے تک پھر وہ کچھ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے ان کو خوابوں میں نظر آنا شروع ہو گئے. سو یہ سارا ان کا ڈیوائن ایکسپیرینس چل رہا تھا, وہ کرنے کے لیے کرتے وہ obviously اب ان کا ہوا کہ یہ مجھے خواب میں ٹیوننگ ان کی فرق ہونا شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے غار حرا میں جا کے سولیٹیوڈ ایکسپلور کرنا شروع کیا, اور وہاں پہ بیٹھ کے جو بھی عبادات تھے وہ کیا کرتے تھے اور وہ سوچا کرتے تھے سولیٹیوڈ میں جا کے. تو حضرت عائشہ سے روایت ہے, وہ انہوں نے کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہوا کہ جس کو میں اپنے خواب میں دیکھا کرتا تھا, وہ میں نے دیکھا کہ وہ کیو کے بالکل اوپر گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بالکل ایک ویران جگہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو وہ کتنا اوپر چڑھ کے جاتے ہیں, گھنٹے کی وہ اوپر چڑھتے ہیں تو پھر وہاں پہنچتے ہیں. تو وہ جا کے وہ ایک بندہ ان کے سامنے تھا, obviously بندہ ڈر جاتا ہے. تو وہ ان کے قریب آئے پہلے, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کیا اور ان کو کہا کہ ریڈ. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے پھر تھوڑا سا اور زور سے حق کیا, انہوں نے کہا ریڈ. انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا پڑھنا, میں کیا ریڈ کروں. انہوں نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے مجھے تیسری دفعہ حق کیا تو اتنے زور سے انہوں نے مجھے گریب کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ماری جانا, بالکل میرا سانس رک گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیا پڑھوں, انہوں نے ریڈ کر رہا تھا, کیا پڑھوں.
تو انہوں نے ان کو پھر چھوڑا اور ان کا اقرا بسم ربک الذی خلق، مطلب اللہ کے نام سے پڑھو جو کریٹ کرتے ہیں. میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ نیچے بھاگے، اور وہ obviously وہ ڈر گئے تھے، اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امبریس کیا. اور اب یہاں حضرت خدیجہ کے کمپینین شپ دیکھیں. کوئی عام انسان کے بندہ بھی کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ انہوں نے تو یہی کہنا تھا کہ یار آپ کو منع کیا تھا نا کہ آپ اتنے ویرانوں میں جا کے نا کوئی میڈیٹیٹ شیڈیٹیٹ نہ کیا کریں، ایسا تو ہونا ہی تھا، آپ ڈر گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا نظر آ گیا اور آپ نے ادھر ہی ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں، ادھر ہی میڈیٹیٹ کر لیا کریں. نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ اتنا ان کو یقین رکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو ایکچولی ایسا ہی ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نو آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ڈیوائن ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسگریس نہیں کر سکتے. کیونکہ اور انہوں نے لاجیکلی انہیں پھر ایکسپلین کیا وائی، بیکاز آپ مہمان نواز ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مطلب آپ اپنے بھائیوں بہنوں ان سب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، کوئی آپ سے ہیلپ مانگے تو آپ سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ایسا ایکسپیرینس آپ کو ڈسگریس کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل صحیح ایکسپیرینس ہوا. اینڈ دین پھر ایک پورا وہ پروسیجر ہے کہ وہ پھر کہاں پہ انہوں نے جا کے اس کو ٹیسٹ کیا ہے. اینڈ دین تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر بھی مجھے تھا سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن جب میں جاتا تھا واک کرنے تو مجھے اتنا زیادہ یہ انزائٹی ہو گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی ٹاپ والی جگہ سے نا نیچے کود جاؤں. he was a man, of course. اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ آنی پڑے گی کہ obviously وہ بشر تھے، لیکن وہ ہماری طرح کے بشر نہیں تھے. تو کچھ لوگ اس کو ایکسٹریم بشر پہ لے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ بالکل ہی دور. سو ہماری طرح کے بشر نہیں تھے وہ، ٹھیک ہے، بٹ وہ بشر ان کے پاس تھی وہ والی ساری چیزیں، مطلب انسان ہی تھے. تو یہ ان سے گزر رہا تھا سارا کچھ. تو کہتے ہیں کہ جب میں واک کرتا تھا تو مجھے جبریل علیہ السلام کی نا آواز آتی تھی، اور وہ ان کو کہتے تھے او محمد یو آر دا میسنجر آف اللہ اینڈ یو آر ٹروتفل. تو کہتے ہیں یہ جب میں سنتا تھا نا تو پھر مجھے اطمینان آتا تھا. سو دس واز جبریل. وہ ان کے ساتھ تھے، ان کو کام کر رہے تھے. یہ بخاری کی ہے حدیث کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک دفعہ جب میں جا رہا تھا تو میں نے اوپر دیکھا تو جبریل علیہ السلام وہ پورے ہورائزن پہ وہ چھائے ہوئے تھے، جو میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتایا. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ کمنگ کلوزر ٹو می. وہ نیچے آتے گئے. وہ کہتے ہیں اتنا نیچے آگے کہ صرف 2 کمان کا فرق رہ گیا. تو کہتے ہیں مجھے بہت ڈر لگا شروع ہو گیا. تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ واپس گئے، اینڈ دین انہوں نے بھاگتے ہوئے اپنی حضرت ختیجہ کے پاس گئے. یہ کمپینین شپ ان کی تھی نا، وہ ان کے پاس ہی جاتے تھے. ان کو گئے، انہوں نے ان کو امبریس کیا، انہوں نے دوبارہ سے انہوں نے کہا مجھے کمبل دو، مجھے چیزیں دو، مجھے کپ کپی ہو رہی تھی انہیں، تو انہیں وہ دیا اور انہیں بڑا تسلی دی. اور دین ہی واز ان کی آرمز میں تھے. تو تب وہ سورۃ مدثر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اس میں سارا جو ہے کہ آپ بہت ہی جو ہمارے لیے جو 4 پوائنٹس ہیں نا، وہ بالکل اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں نا تو یہ وہی پوائنٹس ہیں جو ہر ایک کو کرنے ہیں. انہوں نے کہا اسٹینڈ اپ اینڈ وارن. نمبر 2 ڈکلیئر دی گریٹنس آف یور لارڈ اللہ تعالیٰ. نمبر 3 پیوریفائی یور گارمنٹ. پاکی کے ساتھ چلیں، مطلب کھڑے ہوں، لوگوں کو وارن کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں. آپ کی کلودنگ بھی پاک ہونی چاہیے، اور آئیڈل ورشپنگ کو ابینڈن کریں. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے کسی ایسی چیز کے سامنے اب لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آئیڈل ورشپنگ، یہ بتوں کے سامنے پوجا، اس کو چھوڑنا. یہ 4 چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہے نا کہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اٹ آل ہیٹڈ اپ، بہت پر تیز ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسیجز آ رہے تھے. پھر سورہ مدثر آئی، سورہ مزمل آئی، سورہ دحا آئی، اور پھر ایک سلسلہ چلتا گیا. ناؤ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز فیملیئر ود حضرت جبریل علیہ السلام، اور وہ ان کو گھر میں بھی ان کے آتے تھے اور باہر بھی انہیں ملا کرتے تھے. سو جب بھی کیا ہوا کہ یہ جب وہ ان کو ملا کرتے تھے تو obviously صحابہ کرام بھی ہوتے تھے وہاں پہ، تو بہت سو کو تو نہیں نظر آتے تھے لیکن کچھ کو نظر آتے. تو ایک دفعہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت العباس جو تھے وہ اپنے جو ان کے کزن تھے
تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح طرح اٹینڈ نہیں کیا, ان کی بات نہیں سنی, تو واپس آ گئے. تو اپنے ان سے کہا کہ یار آپ میرے کزن نے, یہ مجھے پتہ نہیں آج کیوں نہیں. تو انہوں نے جو ابن عباس جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ان کے ساتھ ایک کوئی تھا؟ کون تھا, مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا. انہوں نے کہا جی ابھی پوچھ لیتے. واپس مڑے وہ ان کے پاس گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آیا تھا تو آپ نے مجھے اگنور کیا, لیکن یہ مجھے کہہ رہا ہے میرا بیٹا کہ آپ کسی سے بات کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا اچھا کس نے کہا تم نے؟ کہا میرے بیٹے نے. کہا تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ ویژن چیک کریں, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو دعا دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری نالج جو ہے اس میں اضافہ فرمائے. سو دیکھا یہ کیسے تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ویژن ہے جو کھول سکتے ہیں اور کسی پہ بھی کھول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی سا بھی ویژن جس طرح کے کھولتے ہیں ہمیں آپ کو مجھے اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ون آن ون ڈائریکٹلی انوالو ہے, اور کس کو کتنا علم دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس پہ اور اس نئے ینگ بچے کو دعا دی انہوں نے. سو اس سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یار جب میں تو رحمت للعالمین سب کے لیے بنا کے بیچا ہوں, کہ میں جبریل آپ کے لیے بھی میرا کوئی ایسا رحمت والا فیکٹر ہے؟ تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی آپ ہی کی وجہ سے مجھے آئی گینڈ سیکورٹی, اور مجھے تھورن ملا, مجھے اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو آپ کی وجہ سے یو آر دا موسٹ لوڈ ون فار می, جتنے بھی پروفٹ گزرے ان میں سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے وہ دیکھا ہے کہ وہ کتنی لٹرلی رحمت للعالمین تھے. جبریل علیہ السلام کے لیے بھی وہ رحمت بن کے آئے تھے, باقیوں کا تو آپ اندازہ لگا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, جو ان کے ساتھ کے جو سارے لوگ تھے جو تھے, ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار گارنٹی دی ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو کہا گیا ہے, اور اکثر کے بارے میں تو کہا کہ ان کو جنت ملے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, ہم لوگوں کے آپ کے اور میرے بارے میں نا فکر مند تھے, اور وہ امتی 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 کہتے رہتے تھے. سو ایک دن جبریل علیہ السلام آیا, انہوں نے ان کو خوشخبری دی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ایک وقت کے بعد آپ کی ساری امت کے لوگ جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو ہی واز ویری ہیپی. تو اس کو ایک دن وہ ہوا کیا کہ ایک دن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واک کر رہے تھے, تو ایک دم سے نا وہ بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ایک جگہ پہ بٹھا دیا اور خود نہ واک کرنا شروع کیا اور باتیں کر رہے تھے. تو وہ سمجھ گئے کہ جبریل سے بات ہو رہی ہے. تو بیچ میں انہوں نے کہا, اور بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایون اڈلٹری. سو اتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ چلے گئے نا وہ حضرت عمر, تو یہ تھوڑی سن سکتے تھے کہ جبریل علیہ السلام کا جواب دے رہے. تو وہ جیسے ہی وہ آئے, ختم ہوئی ان کی کانورسیشن, تو حضرت عمر نے فوراً پوچھا کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت جبریل سے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنے مرسیفل ہیں میری امت کے لیے, آنے والی کے لیے, کہ ایون جنہوں نے ایڈلٹری بھی کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک وقت کے بعد ان کو بھی معاف کر دیں گے اور وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. سو دس از اللہ تعالیٰ, اس سے اللہ تعالیٰ کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے کہ کتنے کو وہ نرم دل والے ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مرسیفل, لٹرلی مرسیفل ہے وہ. تو ایک دفعہ نا جو سب سے پہلے ہیلر جو ہم سمجھتے ہیں نا, تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سینے کے اوپر اور میرے چہرے مبارک کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا اور میری وہ بیماری دور ہوگی. سو مجھے کیور دیا, اور انہوں نے ساتھ دعا کی کہ I seek a cure for you from everything that is harming you, from any evil person. May Allah cure you. یہ دعا ہے کمپلیٹ, آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں دعا. تو ہمیں سکھایا گیا ہے یہ کہ ایسے کیسے انہوں نے ہیل کیا ان کو, اور ساتھ یہ دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہیل کیا تھا. So he was one of the first healers. Okay? So جبریل علیہ السلام کا نا ایک طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا. جب وہ نارمل کسی چیز میں ان سے بات کرتے تھے تو وہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. ادروائز جو تھے, جو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو قرآن پاک میں کس طرح کہتے تھے, وہ کہتے تھے او پروفٹ آف گاڈ, او میسنجر آف گاڈ. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ جبریل علیہ السلام obviously وزڈم تھا بہت زیادہ ڈیپر ترین, انہوں نے ایک ڈفرنس رکھا ہوا تھا کہ جب وہ اپنی کو بات کرتے تھے تو یہ او محمد کے نام سے کیا کرتے تھے, ان کو پکارا کرتے تھے, اور جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے تو وہ فرشتہ سے, جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ او پروفٹ آف گاڈ. تو میں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ وہی ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ہے یا جبریل اپنی کوئی بات کرنے والے ہیں علیہ السلام؟ تو 5 ایڈوائسز جو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جیسے مرضی آپ زندگی گزاریں لیکن یہ یاد رکھیے گا، اپنے امتیوں کو کہہ دیں کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک دن آپ کو واپس جانا ہے. سو جسٹ بی اویئر. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جس سے چاہے محبت کریں اپنے گھر والوں، بچوں، اسپاؤس، جس سے بھی کرنی ہے، لیکن ایک دن یاد رکھیے گا کہ آپ اس کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ جو مرضی کام کریں لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس کام کا آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، وہ جیسا مرضی ہے، اور اس کا ریوارڈ بھی ملے گا، اور اگر آپ نے کوئی غلط کیا ہے تو وہ آپ سے وہ بھی ہوگا. تو چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ جو موبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور 5واں انہوں نے کہا ہے کہ آسک فار ہز ڈگنیٹی، اللہ تعالیٰ کی کس سے ہی انڈیپینڈنٹ ہو کے مانگے، نہ کہ کسی کو بھی اس میں شامل کریں اپنی کسی بھی چیز میں جو کہ لوگوں کے لیے، جو کہ فائنینشلی، ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی کسی طرح سے بھی وہ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ پہ ہو. سو یہ چیزیں جو 5 یہ کرکس ہیں ہمارے دین کا. سو ایٹ دی اینڈ جب ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ایک سرونٹ کو نا اللہ کے ایک سرونٹ کو ایک چوائس دی گئی کہ یا تو تم اپنے لو ون کے پاس رہو اور یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاؤ. تو اس کے کہ چپ ہو گئے. تو باقی سارے تو کو نہیں سمجھے حضرت ابوبکر کو، کیونکہ وہ تو ان کے شروع کے فرینڈ تھے. وہ رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ سب لوگ ہی رونا شروع ہو گئے. تو کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ چکا. ان کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے بارے میں بات کی. سو پھر کیا ہوا کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے بہت زیادہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی she got devastated، اور وہ بہت زیادہ رویا کرتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دن اپنے اشارے سے اپنے پاس بلایا، ان کے کان میں کچھ وسپر کیا، اور انہوں نے جب پہلی دفعہ وسپر کیا تو وہ سب جانتے ہیں کہ وہ رونا شروع ہو گئی. دوسری دفعہ جب انہوں نے وسپر کیا تو وہ زور سے ہنسی بہت زیادہ. تو جب بجائے لگی تو حضرت عائشہ واز ویری انکوزیٹو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا بتاؤ بتاؤ بتاؤ. تو انہوں نے بتا دیا. پھر انہوں نے کہا جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھ سے جب میں روئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، اب میں کچھ دنوں میں جانے والا ہوں بس. اور دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ جب میں بہت روئی تو پھر انہوں نے مجھے بلا کے دوبارہ جو کہا، انہوں نے کہا کہ جو میرے گھر والے ہیں ان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی. تو اس پہ میں بہت ہی خوش ہوئی. سو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ان کی سکنس جو بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے خود چوز کیا تھا نا، سو وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک دن ان کو انہوں نے اٹھایا تو انہوں نے دیکھا جو حضرت عائشہ کے جو بھائی تھے وہ ان کے پاس تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جیب میں نا ایک فریش مسواک دیکھی. سو انہوں نے ان کو اشارہ کر کے ان کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ سمجھ گئی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو وہ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے نا چو کرنے کی کوشش کی، آبویسلی نہیں کر سکتی تھی، تو حضرت عائشہ نے پہلے ان کو چو کر کے سافٹ کر کے ان کو دی. انہوں نے کی بیکاز اس کے پیچھے پتہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے جاتے تھے تو وہ برش کر کے جاتے تھے تاکہ میں فریش بیتھ کے ساتھ جا سکوں. سو جب ابھی ان کا وقت آ گیا تھا تو وہ تب بھی انہوں نے وہی کیا. حکمت ہے ہر بات میں، چھوٹی چھوٹی حکمت ہے اس میں. سو کہتی ہیں کہ وہ اس کے بعد میں ایک دم سے جبریل علیہ السلام اندر انٹر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس ایک دم سے لیٹ ہو گیا. سو انہوں نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے نا ان کو وہی چوائسز جو دو دیں کہ آپ تو یہاں پہ رہ لیں اپنے لو ون کے ساتھ، یا کمپینین اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا انگلی کی اوپر اور انہوں نے کہا رفیق الاعلیٰ، I want the companionship of the Most High. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں ان کی ان کی جب سول لیفٹ ہز باڈی تو ان کا ہاتھ اوپر تھا اور وہ رفیق الاعلیٰ ہی کہہ رہے تھے، اور ان کا ہاتھ جیسے نیچے گرا تو
she screamed. تو سب لوگ سمجھ گئے obviously he is no more. تو باہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دعا کی, اتنی خوبصورت, اور وہ ریپیٹڈلی یہ کہہ رہی تھی, او مائی فادر how close you are now to your Lord. O my father, to Jibreel we announce your death. O my father, paradise is now your abode. And she was reciting this over and over and over again. اور آپ کو پتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ everyone will die, including جبریل علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا, جب وہ بلو کیا جائے گا ہارن, تو سب لوگ مر جائیں گے, صرف جبریل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور جو ملک الموت ہے وہ رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان چاروں کو بلائیں گے اور ان کو پوچھیں گے کہ کون کون ہے, تو پھر انہوں نے ایک ایک کر کے نا سب کی, تو پھر کہیں گے ٹیک سول آف, ان کو کہیں گے کہ میکائیل کی سول لے لیں, وہ ان کی سول لیں گے. پھر کہیں گے اسرافیل کی سول لیں, پھر وہ اسرافیل کی سول لیں گے. پھر وہ کہیں گے حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی سول لیں گے. تو جب وہ حضرت جبریل کی سول لیں گے نا, تو حضرت جبریل اپنے پورے ونگز کھول کے اور ان کا سر زمین کو لگے گا, بالکل ایکسٹریم باؤ, بالکل زمین پہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے وہ اپنی جان دیں گے. اینڈ دین پھر آخر میں وہ ان ملک الموت ہے ان کی بھی وہ اللہ تعالیٰ خود ان کی روح قبض کریں گے. اینڈ دین صرف پھر اللہ ہی رہ جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دوبارہ جب دنیا بنائی جائے گی تو سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے زندہ کیا جائے گا, اور باقی سارے لوگ تو بالکل فروزن ہوں گے اپنی جگہ پہ, لیکن میں چل کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے سجدہ کروں گا, اور جب میں سجدہ کر کے اٹھوں گا نا تو جبریل میرے سامنے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے گا. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. تو وہ اٹھتے ساتھ ہی نا, جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر نبی سے گواہی لی جائے گی کہ گواہی دو کہ جو تم نے میرا میسج تھا ان کو پہنچا دیا کہ نہیں. اسی طرح کسی کے کہے بغیر, کیونکہ وہ ہی واز اے فرینڈ, وہ سب سے بہترین دوست ہے, تو جبریل علیہ السلام کو اپنا دوست کہتے تھے. تو کہنے سے پہلے وہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے آپ کا میسج پہنچایا, تو اللہ کہیں گے آپ سچے ہیں. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا اس وقت بھی یہ بالکل ڈیپتھ میں سوچنے والا اور اپنا پورا کیریکٹر پلے کرنے والا, اور اپنی سارا کچھ نکال کے اپنے دوست کے لیے رکھ دینے والا, اس کی گواہی دینے کا, وہ اس وقت بھی انہوں نے یہ کیا. سو دس واز دا اسٹوری آف جبریل علیہ السلام. اتنا کچھ ہے لیکن میں نے اس میں کچھ کافی ایکسٹریکٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اینڈ آئی ایم شیور اس سے آپ کو بہت سارے ملٹیپل لیسنز ملیں گے, اور آپ اس سے زندگیاں آپ کی فائن ٹیوننگ کی طرف لے کے جائیں گے. سو انشاءاللہ یہ ہم ایک سیریز چلاتے رہیں گے, اس میں اور کمپینین جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. سو پھر انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے بلیسڈ.